دوستوں بزرگوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارکہ یہ عظیم دن نصیب فرمایا اور کچھ لمحے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے موضوع کا نام تھا بیت اللہ شریف اور مدینہ پاک۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف اور مدینہ پاک سے آغاز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو سب سے پہلے میرا گھر بنا اس کا نام بیت اللہ ہے۔ اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو فرمایا یہ جو بیت اللہ ہے اس کے اندر میری نشانیاں ہیں، یا اللہ اس میں میری کون سی نشانیاں ہیں؟ تو فرمایا آیات فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امن مل جاتا ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر دو پہاڑیاں ہیں جن کے اوپر حاجی کا اور عمرہ کرنے والے کا دوڑنا لازم ہے۔ اگر وہ ان پہاڑیوں کے درمیان نہیں دوڑے گا تو اس کا عمرہ اور حج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور ان پہاڑیوں کا بھی ذکر قرآن نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں وہ پہاڑی، اور یہاں بھی جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ مقام ابراہیم یہ بھی ایک پتھر کا نام ہے، پتھر ہے۔ اللہ فرما رہے یہ میری نشانی ہے، اس کی زیارت ضروری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بیت اللہ شریف کا جو سہل ہے اسے مطاف کہتے ہیں، اس کے اندر حضور نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا اور مجھے زیارت کروا رہے تھے، اور زیارت کروا کے لیے حضور اس مقام پر پہنچے جہاں مقام ابراہیم تھا۔ یہ مقام ابراہیم پہ ایک پتھر کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے تھے تو اس کی دیواریں جب اونچی ہو گئی، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو آپ نے کہا تھا مولا میرے لیے کوئی لفٹ کا انتظام فرما تاکہ میں اس پہ کھڑے ہو کر اوپر جا کے پتھر لگا دوں۔ تو اس وقت جنت سے ایک پتھر آیا جس پہ آپ کو کھڑے ہونے کا حکم ہوا۔ اس پتھر پہ آپ جب کھڑے ہوئے تو وہ جب آپ اسے کہتے کہ میں نے اوپر جانا ہے تو وہ آپ اوپر لے جاتا، جب آپ نے نیچے آنا ہوتا تو اسے کہتے میں نے نیچے جانا ہے، وہ پتھر آپ کو نیچے لے آتا۔ وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا وہ پتھر ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سننا ہے، وہ پتھر اس کی فطرت پتھر بنائے وہ پتھر ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے جب خاصوں کے ساتھ پتھر کی نسبت ہو تو وہ عام نہیں رہتا بلکہ وہ پتھر بھی خاص ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ پتھر دیکھے ہوں گے، ان کے مزار مبارک پر چادر کے اوپر کچھ پتھر پڑے ہوتے ہیں اور لوگ ان پتھروں کو چومتے بھی ہیں اور اٹھا کر کے اپنے لبوں کے ساتھ، گلے کے ساتھ، جسم کے ساتھ لگاتے بھی ہیں بطور تبرک سمجھ کر۔ پتھر تو سارے پتھر ہیں لیکن وہ جو مزار پر پڑا ہوا پتھر ہے اس کو نسبت حاصل ہو چکی ہے اللہ کی بنی کی، اس کا قرب مل چکا ہے، اس لیے اسے چوما جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کپڑا آپ نے بھی پہنا ہوا بڑا قیمتی کپڑے آپ رات میں پہنے ہیں لیکن ان کو کوئی چومتا نہیں، بڑے بڑے قیمتی کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں لیکن انہیں کوئی چومتا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں الماری کے اندر قرآن پاک کے اوپر بھی ایک کپڑا چڑھا ہوا ہے جس کو غلاف کہتے ہیں، غلاف قرآن کہتے ہیں۔ وہ عام کپڑا ہو اگر اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے لیکن اس کپڑے کو لوگ نیچے بھی نہیں رکھتے، اسے چومتے بھی ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب وہ عام نہیں رہا، وہ خاص ہو چکا ہے۔ یہی اہل سنت سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل نسبت ہیں،
اس کا پورا خاندان کتوں کا تھا، لیکن وہ کتا جب ولیوں کے ساتھ ملا اور ولیوں کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، فرمایا اب وہ عام نہیں رہا، ولی غار کے اندر جا کر سو گئے، 300 سے زیادہ سال آپ کو آرام فرماتے رہے۔ مفسرین نے لکھا 3 صدیاں 9 سال ولی اللہ جو ہے وہ غار کے اندر سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے ولی سو سو کے تھک جاتے ہیں، تم ان کی کروٹیں بدلنے جایا کرو۔ ولیوں کی کروٹیں بدلنے معصوم فرشتے آتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری گفتگو آج سننا۔ آج میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جو سمجھا رہا ہوں اگر سمجھ آ کے ساری زندگی آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ آج عباسی صاحب ایسا دور آ گیا ہے کہ طرح طرح کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور کوئی نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کا بغض بیان کرتے ہیں اور بغض کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سنیں، حسن بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان، قدر والے جسے قدر ملی ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت، آل پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت۔ وہ عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ نیچے جاؤ۔ 6 مہینے کے بعد ولیوں کی کروٹ بدلنے فرشتے آتے تھے۔ کتنے مہینے بعد؟ ولی جو ایک طرف سوئے رہتے تھے، فرشتے آ کر ان کی کروٹ بدلتے۔ وہ جب غار میں جاتے نا، کیونکہ وہ ولی غار کے اندر تھے، تو غار کے دروازے پر کتا تھا، کتا بھی سویا ہوا تھا۔ 3 صدیاں بیت گئی، کتا باہر سانس لے کے سو رہا ہے، وہ اندر سوئے ہوئے ہیں ولی اللہ جو ہے، ان کی کروٹیں بدلنے فرشتے آتے ہیں۔ یہ قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ بدلنے آتے تھے تو وہ مولا جو راستے میں پڑا ہوا کتا ہے، کپڑے کے ساتھ لگے کپڑا نجس ہو جاتا ہے، مسجد میں آ گئے، مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، کنویں میں گر جائے سارا پانی پلید ہو جاتا ہے، اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا جب تک کتے کو نہ نکالا جائے، اور کتا بغیر ضرورت کے اگر کسی گھر میں رکھ دیا جائے تو وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ جسے پاک ہے، یہ کتا ہے، یا اللہ یہ تو بار ہے بھی نجس، اور شیطان کی دھوت سے پیدا ہوا ہے یہ کتا۔ کس کی دھوت سے پیدا ہوا ہے؟ بولو نا، یہ جو آپ کا لاف کا نشان ہے نا، لاف کا یہاں جو ہے شیطان کا دھوکا تھا، اور یہاں سے حضرت جبریل نے اپنی انگلی لگا کر اس کو باہر پھینکا تھا، یہ کتا بن گیا تھا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ کتا ہے، اندر تو تیرے ولی ہیں، ان کی سمجھ ہمیں آتی ہے، لیکن جو کتا ہے اس کا کیا کرے؟ آگ کتا تھا، اب جلتی ہے، اب اس کی سنگت ولیوں کے ساتھ ہو چکی ہے، اس لیے رومیہ کشمیرات میں کھڑی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں در مرشد دا چھٹ دے جے اور دے صدا دے روگی، جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے اور دی پگیارا جوگی۔ یہ جنہوں نے چھوڑا ہے درے مصطفیٰ کو، درے آل بیت، ان کو دنیا کے پگیار کھائیں گے، ان کو دنیا کے پگیار کھا جائیں گے، اور یہ ذلیل اور خوار ہو کے اس دنیا سے جائیں گے اللہ کے فضل سے، اور ضلالت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے ضلالت لکھ دی ہے اور اعلان کر دیا ہو تو من بعد ذالک ذلیل، جلالی نہیں ہے، لکھ دیا گیا ہے، مقدر ہو گئی ان کی بات۔ تو انہوں نے کہا مولا یہ تو نجس ہے، ہمیں بھی پتا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ فرمایا جس طرح تم ولیوں کی کروٹیں
بتا سکتے کہ 3 صدیاں 309 سال ہیں اور اس کے اندر 6 مہینے بعد وہ آ رہے ہیں. کتنی بار فرشتوں نے ہاتھ لگایا ہوگا؟ کیونکہ پہلے وہ عام تھا. جب کتا راستے میں آیا تو بندیوں نے کہا کہ جلدی جلدی چلو یار یہ بھوکے کا ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، اس کی فطرت میں ہے نا بھونکنا. اور رات کو کتے کو نیند نہیں آتی. کیوں؟ کہ اس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے چھوا ہے، اس کو نیند نہیں آتی. دوسرا وہ بندوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. انسان اگر کتے سے محبت کرے، کتا بڑا اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے. کتا اپنے مالک کی بڑی مدد کرتا ہے. کتا جو ہے قاتل کو پکڑ لیتا ہے. کتا جو ہے آپ کو حیران کے بارے میں بتا دیتے کہاں پڑی ہوئی ہے، چرس کس جگہ پڑی ہوئی ہے. یہ کتے کی خاصیت میں بہت ساری چیزیں اب میں اس اوپر نہیں جا رہا. کتے کو کیوں کہ حضرت جبریل کے چھونے کی نسبت بھی حاصل ہے، بندے کی نسبت بھی حاصل ہے کہ انسان کے وجود سے بنا ہے. رات کو سے نیند نہیں آتی. تو انہوں نے کہا یہ بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ کتے کی فطرت ہے بھونکنا. بڑا اہم بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں. کتے کی فطرت کیا ہے؟ بھونکنا. کتے نے کہا فطرت تو میری بھونکنا ہی ہے، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ سارا کام دام کے بھونکتا ہے. تو کتے کی فطرت بھی تھی بھونکنا. لیکن کتا کہنے لگا جب میں آپ کی غلامی میں آ گیا، آپ کی نسبت میں آ گیا، تو میں آپ کو کیسے بھونک سکتا ہوں. اور دوسرا کتا آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ پالتو کتے رکھتے ہیں گاؤں میں، کتا اپنے گھر والوں کو اور اپنے مالک کو نہیں بھونکتا، بلکہ اس کے پاؤں میں پیار کرتا ہے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھا تو ہوگا کہ آپ کو آسمانوں سے تو نہیں ہوتے ہیں، وہ گاؤں سے سارے آئے ہیں، مجھے پتا ہے. نہیں سمجھ آئی ہے. کتا جو ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے پاؤں کے اوپر جو پیار کرتا ہے، اور اسے اگر کوڑا نہ بھی ڈالے تو پھر بھی اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا. کتا ہی ہوتا ہے. تو کتے نے ہمیں کیا سمجھ دیا؟ کتا کہنے لگا کتا نہیں بھونکتا ہے اپنے مالکوں کو. آپ صاحب میں گانا کتا جو ہے اپنے مالک کو نہیں بھونکتا. مالک اگر کوڑا ڈالے نہ ڈالے پھر بھی کتا نہیں بھونکتا. کتا اپنے سانوں سے پیار کرتا ہے. کتے کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جو ساری کائنات کے مالک ہیں ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں، اور ان کا جو ہوتا ہے انہیں بھونکتا نہیں، بلکہ ان کا نام آتا ہے درود پڑھتا ہے. وہ تو کہتے ہیں ان کو کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا قلعہ. آپ ہر جگہ کریں، جملہ سنیں، تقریب مزے لینے کے لیے نہ سنیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں. ہر جگہ آپ گلے کریں، شکوے کریں، لڑائیاں لگائیں، لیکن جس جگہ عقیدت رکھتے ہیں نا وہاں آپ کا شکوہ نہیں چل سکتا. وہ شکوہ مانتی نہیں ہے. جب آپ نے عقیدت کر لی ہے تو پھر شکوہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ یہ دونوں ضدیں ہیں، ان کے آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے. جس کو آپ نے دل میں بسا لیا ہے، پیار کر لیا ہے، اسے مرشد مان لیا، پیر مان لیا، اپنا بڑا عقیدت مند اس کے ہو گئے، تو وہاں گلہ کیسے ہوگا؟ گلہ نہیں ہوتا. گلہ ہوتا ہی نہیں ہے. مالک ہمیں بلائے نہ بلائے ہم پھر بھی کہتے ہیں کوئی ٹانگے جھانگ جاتے. مالک ہمیں پوچھے نہ پوچھے. میری والدہ بہت ہوئی، میرے مالک نہیں آئے. میری والدہ بہت ہوئی، میرے پیر صاحب نہیں آئے، اور میں ناراض ہو جاؤں؟ نہیں آئے. اور ہماری بڑی بھوکیاں ہوئی وہ نہیں آئے، ٹیلی فون کر نہیں ہوا، بات تک اگلے نے نہیں کی. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کوئی ٹانگے جھانگ جاتے. جب نظر کرے مرشد میرا لاکھ زندگی نور رنگ جاتے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا عقیدت کا مرکز محور میرا مرشد ہے. جب مرکز و محور ہی مرشد ہے تو وہاں گلہ کیسے؟ کتے کی فطرت تھی بھونکنا. کتے نے ثابت کر دیا جو مالکوں کا ہوتا ہے، جس کے پٹے جس کے گلے میں مالک پٹھا ڈالتے ہیں وہ مالکوں کو نہیں بھونکتا، وہ سب کو بھونکتا ہے، پورے گاؤں کو بھونکتا ہے. لیکن مالک سامنے آ جائے کتا سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنی جبین جو ہے مالک کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے کتے کا ذکر کیا اور پتھر کا ذکر کیا. اور میں پتھر تو پتھر تھا، وہ اس کی جو اصلیت تھی وہ ہارڈ تھی، سخت تھی. لیکن جب میرے یار ابراہیم کے قدم لگے
جہاں سے ہماری تقریر ختم ہوئی تھی قدم کب لگے وہ تو ویسے لفٹ کا کام کرتا رہا وہ کوازہ کھڑے پڑھنے نا مستری اس میں کام کرنا رہا پوڑی میں کام کرنا رہا لیکن جب مقام تیار ہو گیا اللہ نے کہا پسینہ ابھی میرے پیغمبر کو آ رہا ہے ایک پتھر دیتا رہا ہے دوسرا پتھر لگاتا رہا ہے پتھر دینے والا اسماعیل تھا لگانے والا ابراہیم تھا مقام تیار ہو گیا اسے بیت اللہ کہتے ہیں فرمایا سونے تیرا پسینہ جو ہے ابھی خشک نہیں ہوا مزدوری مانگ اور جو ابراہیم نے منگا وہ میں پیش کرتا ہوں اس لیے جمعے کو کہا تھا جس سے کام کرواتے ہیں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دو یہ انسانیت ہے ورنہ کام نہ کراؤ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں نہ کراؤ اگر کام کروا رہے ہو تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے سے دے دو بلکہ کچھ زیادہ دے دیا جاتا ہے چائے پانی کا بھی پوچھو یہ بہت بڑی بات ہے جس کے دسترخوان کے اوپر کوئی دوسرا آ کے کھاتا ہے اس کے دسترخوان کا لنگر ختم نہیں ہوتا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا ہوگی معلوم ایک ہفتہ ہوئے گا ہمارے دسترخوان پر کوئی نہیں آیا تو ہمارے نال ناراض ہے دسترخوان بڑا اس لیے لگا رہا میں کل ہی بیٹھا رہا آج کسی کو بھیج اللہ نے کہا میرے پیارے ابراہیم تیرے پاس بکری کا ایک بچہ ہے اس کو ذبح کر بکری ذبح ہو گئی کھانا تیار ہو گیا دسترخوان پہ رکھا گیا ایک بندہ آ گیا جی آپ نے کہا کہ بھوکا ہے اس نے کہا جی بھوکا ہوں کھانے کھائے گا ہم آپ بیٹھو وہ کھانے پہ بیٹھا آپ نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا میں نہیں پڑھتا اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس نے کہا رحمان کو نہیں مانتا اس نے کہا نہیں مانتا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جسے تو مانتا نہیں ہے اس کا رزق کیوں کھاتا ہے کہنے لگا کہ آپ اپنا رزق اپنے پاس رکھیں میں اسے نہیں مانتا اور کے چل پڑا ابراہیم علیہ السلام نے وہی نازل نہیں فرمایا اے ابراہیم میرے بندے کو تو نے ناراض کر دیا ہے فرمایا مولا وہ تجھے مانتا ہی نہیں ہے فرمایا آج پہلی دفعہ تو کھانا کھلانے بیٹھا ہے تو آج ہی پوچھ لیا مجھے مانتا ہے کہ نہیں 80 سال اس کی عمر ہے 80 سال سے اسے لنگر میں دے رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں پوچھا مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے سورہ سے آ گیا تو کب سے مولوی بن گیا ہے مولوی ہوئے سے آتے پھر تو مولانا تو مولوی بنا اور مولانا یہ مولا علی علیہ السلام تو بنا اس طرح کہ مولا مددگار کو کہتے ہیں مولا سے مولانا اور مولوی یہ بہت پاکیزہ لفظ ہے اگر یہ بگڑ جائے حسین کے خلاف فتویٰ دینے میں باز نہیں آتا یہ اور اس کو پھر ہم مولوی نہیں کہیں گے ہم کہیں گے مولوی 420 کیا کہیں گے یہ 400 پھر بھی بن جاتا ہے یہ جو بغیرت ہے نا لاہور کا بغیرت آصف جلالی نہیں جلالہ غلیظ گندا وہ جو ہے سیدہ کائنات کی ذات اقدس پر حملہ کرنے والا خدا اس کو غرق کرے اس کے چاہنے والوں کو بھی غرق کرے تم سیدوں سے دعا لو گے بیٹا دعا تمہارے لیے ہے ہی نہیں دعا بڑی پاکیزہ چیز ہے اس کو ہم کوئی غلاظت میں تو نہیں پھینک سکتے تو دوستو ایمان اپنا مضبوط کرو یار کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگ گئی اللہ نے اس مٹی کی قسمیں اٹھائی پتھر تھا پتھر فرمایا کعبہ دیکھا ہے جی دیکھ لیا فرمایا تم اندر آؤ فی ہے آیاتم بیناتم اس گھر کے اندر میری بڑی کھلی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں مقام و ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ میری نشانی ہے یا اللہ یہ پتھر ہے فرمایا پتھر تھا لیکن جب اس کو میرے کلیم کے قدموں کی نسبت ملی جی میرے سائیں حضور قبلہ عالم نے جب بیعت کی نا سید سردار شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں میں قطع ہے قادری کے میں کشوں کو شاد رکھ میں قطع ہے قادری کے میں کشوں کو شاد رکھ حضرت شیر محمد قبلہ گاہ کے واسطے ہر قطع و ہر بلا سے دے بلا میرے خدا سید سردار علی شاہ رہنما کے واسطے کیجئے ہر حال میں ہم پر عنایت بے حساب کل محمد صاحب جود و سخا کے واسطے نظر فرما بر نظر اے لطفو نظر پیر کرم حسین فخر الاولیاء کے واسطے جب نسبت ہو گئی
عزت بڑھ گئی. تو قرآن نے 3-4 مرتبہ اس پتھر کا ذکر کیا ہے. فرمایا یہ جو پتھر ہے یہ عام نہیں ہے. ویسے تو اس نے کہا کہ آپ کا پورا مری ہوا ہے نا, یہ بڑے بڑے پہاڑوں سے آپ کا گلگت یہ سارا شمالی علاقہ جات پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن کسی پہاڑ کی بھی قسم نہیں اٹھائی, کسی پتھر کی بھی نہیں اٹھائی. اس پتھر کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے, اسے نشانی بھی کہا جا رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا اور مجھے مطاف کی زیارت کروا رہے تھے. اور جاتے جاتے ایک پتھر ہم نے دیکھا. حضور نے کہا اے میرے عمر یہ وہ پتھر ہے جس پہ میرے جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے. پتھر کی جو فطرت تھی وہ کیا تھی, سخت ہارڈ, لیکن خلیل کے پاؤں لگے تو نرم ہو گئے. اسی طرح کا ایک پتھر اونٹ شریف جو وہاں سے بخاری سادات اور گیلانی چلے, وہاں مولا علی سرکار نے جس پتھر پہ پاؤں رکھا وہ اونٹ شریف آپ کے پاس موجود ہے, لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں. لکڑی سخت ہوتی ہے. میرے سائیں حضور نے اس کے اوپر 3.5 لاکھ مرتبہ درود پڑھا. حضور کے قدموں میں بیٹھ کر قدمین شریفین میں اس تسبیح کے اندر آپ کے لیے انگوٹھا ہے یہ شہادت کی پولیس کے نشان پڑ گئے, ہر دانے پہ نشان پڑ گئے. پیر کرم حسین سرکار 3.5 لاکھ مرتبہ درود پڑھا. یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. 3.5 لاکھ مرتبہ درود کہاں پڑھا, حضور کے قدموں میں بیٹھ کے. مرید کہتا ہے میں صبح ویل چیئر پہ چھوڑ کے آتا تھا, شام عشاء کی نماز کے بعد جب دربار بند ہوتا تھا میں واپس لے کے آتا تھا حضرت کو. آپ کی عمر بھی بہت کم تھی اور آپ کا وزن تقریباً جو لکھا گیا ہے وہ 27 کلو وزن تھا ساری زندگی. ایسا پیر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. 3.5 لاکھ مرتبہ درود پاک آپ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا. جب 3.5 لاکھ پورا ہوا تو اپنے مریض سے کہا کہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنت البقیع میں لے جاؤ. مبارک ہو مدانی شریف والوں تمہیں پیر عقیدہ دے کے دیا ہے. ہم کو کیا جانے اس لوری بندی کو. ان کو اٹھا کر جب لے کر گئے حضرت پیر محمد کرم حسین حنفی القادری رحمت اللہ تعالیٰ نے درود پڑھا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے, لیکن پاس کرنے جا رہے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ دینے جا رہے ہیں فاطمہ الزہرا سے. کتاب کا نام ہے فیضان کرم, میری لائبریری میں موجود ہے. جب آپ کو اٹھا کر کے وہاں لے کر گئے آپ جو ہی تربت زہرا کے سامنے ہوئے سلام پیش کیا, فرمایا یا سیدہ کائنات میں مسکین بیمار یہ 3.5 لاکھ مرتبہ پڑھا ہوا درود ٹوٹے پھوٹے الفاظ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں, اپنے بابا کی بارگاہ میں منظور کروا لو. کہتے ہیں کہ تربت زہرا ہلنے لگی, تربت زہرا سے آواز آئی کرم حسین تیرا آ جانا ہی کافی تھا, جہاں تجھے اور تیرے پورے سلسلے کو میں نے اور میرے بابا نے قبول کر لیا. اس کو کہتے ہیں فاطمہ الزہرا. یہ بے غیرت 1400 سال کے بعد سجدہ کائنات کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے کسی فقیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو. اس وقت تک مولوی نہیں بنتا جب کسی فقیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا. مولانا روم مولوی نہیں تھا, اس سے بڑا مولوی کون تھا. آپ پڑھا رہے حدیث قرآن پڑھا جا رہا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شاہ شمس تبریز کا گزر ہوا. شاہ شمس تبریز ولی اللہ تھا, آپ پہلے نظر تھے. آپ جب گئے تو مولانا روم کتابیں پڑھا رہا ہے. آپ نے کہا یہ کیا ہے. مولانا روم کہنے لگا یہ ہمارا علم ہے. یہ بولی 2-4 کتابیں جاتے ہیں سب حساب پڑھ چھوڑو تو علم کو پھر سنبھالنا نہیں ہوا. پھٹنے میں کو علم رکھنا بڑا رکھنا دوئی میری گھروں سالہ نہیں مل رہی تھی. سننا پہ میں نے چرچے ہیں جی تم بڑا علم رکھنا سنی تک اپنی علم دے خیرات کی مولا علی نے کوئی نہیں. علم ہونے کی حقیقی علم سے وہ سجدہ کر لے.
صحابی علی کو پوچھتے ہیں حضرت بکر عمر عثمان کا دور پڑھو مسئلہ جدو آنے ہے تو مشکل کشا کو پوچھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ یا اللہ میں اس دن ہلاک ہو جاسا جس دن علی میرے سامنے نہ ہو سکتا تو ساتھ لوگ دسے ہی نہیں محبت ہی نہیں دسی ہے نہیں آپ نے محبت کتنی سی اس واسطے نے مولا کو جام چھڑاؤ جڑا بھی بغض والے بالکل نڑے نہ لگو جڑا حضور نے نہیں وہ ساڈا کتوں ہو سکتا سیدھی جی گل ہے اور سنو گلا تقریر ہے تو آپ پہ پیر چھوڑ دیں میں کیا کروں درود پاک پڑھو یہ گل کرنا میں مولانا روم ہے مولانا روم ہاں کا یاد رکھا یہ اور پنڈوریاں تو آیا کہ جمعہ پڑھے گل مجھے یاد ہو سن مولانا روم پچھلے جمعے میں دسا کہ بابو جی سرکار جڑے بولنے والے پیر سن نا وہ جدوں بھی مدینے گشت سے نسنا تو پہلے ترکی جلنے ہیں وہ چلے میں سن ترکی تے استنبول جلنے ہیں مولانا روم نے دربار پر حاضری کر کے پھر کتوں مدینہ پاک جلنے ہیں علامہ اقبال کا نام سنا نے پاکستان میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قادریہ میں بادشاہ ہے علامہ اقبال کہنا کہ روحانی مرشد میرا مولانا روم ہے جی جی مولانا علامہ اقبال کہنا اگر مجھے شریعت اجازت دیتی نہیں ہے اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کو سجدہ کرتا علامہ اقبال کہہ رہا ہے جنہاں سمجھ آئی ہو چکے ہیں کیونکہ جس بوٹے پھل لگے ہونا ہو چکے ہونا اے سیب شیب لگے ہونا اے ہم ڈیڑیاں تلے ہوئی ہیں جس ہم پھل لگے چھوک جلنا جس ہم پھل نہ لگے وہ یہ آکڑے ہونا وہ بارنے میں کارپر بھی نہیں ہونا سدھا ہی کر جلنا چاہیے اپل کہتے ہونا کہ کیا سمجھ آئی کیا ہوں فوجی مزہ آئی آج سمجھ آ رہی ہے نا تقریب اچھا پڑھ دروش بس نے اگلے جمعے دا چھوڑا کیڑا کرتے بس نے سنجاب لیں عرض کر رہے ہیں کہ مولانا روم کتابہ پہ پڑھانے ہیں درس ہے شاہ شمس تبریز آئیں شاہ شمس تبریز جڑے سن انہوں کو دو علم ہیں ایک زہری علم ایک باطنی علم آپ جس لے آئے نا آپ نے فرمایا مولوی صاحب کہے ہیں انہوں نے فرمایا یہ ہمارا علم ہے شاہ شمس تبریز سرکار جلال جائے آپ نے کتابیں پکڑیاں نا سیدھیوں کو نہیں پانی میں ایک بڑا حوض ہے اس پانی سے چھوڑی اس میں نے کلمی نسخے کلمہ نہ لوگ لکھتے ہیں کیونکہ چار پانے تو ہونے بھی دے سکتے جس وقت کتابیں سٹیاں نا پانی کے اندر بھینک دی تو مولانا روم بڑے پھٹے پھر روئے انہوں نے کیا میرا علم تو سارا رڑ گیا کہ ڈوب گیا ظاہر ایک علم کتابوں گیا کہ کتابوں گیا پڑھئے وہ جڑی صحیح شہید تو ساری پھر گال کر گئی رکھی نا بڑے روئے شاہ شمس تبریز پر میں مولوی صبر کر آپ نے ہاتھ پایا پانی کے اندر ہاتھ ڈالا تو کتاب نکالی اس کو آپ نے جانا تو اس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی وہ خشک تھی پانی میں جا کر بھی خشک ہے پانی کی فطرت تھی اس کو گیلا کرنا لیکن ولی کا ہاتھ لگا فطرت بدل گئی ولی کا ہاتھ صرف لگا فطرتیں بدل گئی یہ جو آج کل تم ڈرامہ دیکھتے ہو ترکی کا کیا نام اس کا دیکھا کریں یہ اچھا ڈرامہ ہے اہل سنت کا ڈرامہ ہے یہ دیکھا کرو بندہ نے امام مکمل منافقہ نے بارے کو زیادہ دستے ہوتا ہے اس نے برام منافق سی باہر مل گیا کہ جدوں بھی اسلام کو منافق پہنچایا یہ ڈرامہ دیکھا کرو اسلامی طور پر صدر مفتیاں فتویٰ دیتا یہ ڈرامہ دیکھا کرو اچھا ڈرامہ ہے سنو اس ڈرامے میں پانی کون ہے آج تک تو سرکار نہیں پتا اس نے نہ آیا محی الدین ابن عربی اور آپ رحمت اللہ علیہ لالا فرو کو محی الدین ابن عربی اے غوث پاک کا روحانی پتر ہے اس نے قبر بھی مقدار دیچے اس نے پیو آیا غوث پاک کو اسا کا سرکار دعا مانگو اللہ ماں پتر دے اولاد دے غوث پاک پر جس اللہ نے جڑی نگاہ دیتی سی آپ نے دیکھا فرمایا یا رب
تیرے نصیب میں اولاد کوئی نہیں، تیرے نصیب میں اولاد غوث پاک اللہ نے نظر دی آپ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ پہ کلمے چلتی ہیں میں وہ بھی ان کا چلنا بھی جانتا ہوں، اگر میرے منہ میں شریعت کی لگام نہ ہو تو میں قیامت تک آنے والی ہر بات بتا دوں جی بندہ مسجد میں دو ہی صفحہ بیٹھے ہے سرے نے ٹوپی بھی پائی آج بھی کہا رہا ہے اپنے بھی ٹھیک ہے میرا پیرا نم نہیں ہے میں انہوں نہیں دیکھا میں نہیں دیکھا زہر میں نے نہیں دیکھے پیر طرف یہ کہتے ہیں جمعے والے دن انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کے اندر لے جاؤ میں نے غسل کرنا ہے وہ چرپائی پہ بیٹھے تھے یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے پیر صاحب کا اتنا وزن ہے کوئی اسکائی کلو وزن ہے تو میں اسی طرح اٹھا کے اندر لے جاؤں گا کہتے ہیں یہ دل میں خیال ہے پیر کے چہرے پہ تبدیلی آ گئی جلال آ گیا فرماتے ہیں پھر 4 بندے بھی لگے رہے چرپائی نہیں اٹھا سکے حضرت شاہ نصیر نے کہا تھا نا کہ یہ ٹوپی اٹھا لیں یہ بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے اس واسطے فاطمہ نہ اسمایا کرو ایجے لوریاں موریاں میں فقیر کھا جا سکے جی کچے نور بھی نہیں لانا ٹکر نہ لیو کوئی نہیں روڑ لگا نے دامن پکڑو محمد والے محمد نہ سنو انہوں نے فرمایا کتاباں جس نے باہر کڑیاں دے وہ گیریاں نہیں ہوئی سن اور مولانا روما پھر تجسس پیدا ہے فرمایا بابا جی یہ کیا ہے فرمایا ہے پاڑا ہے یہ کس طرح ملنا ہے فرمایا یہ جو علم ہے نا یہ غلامی سے ملتا ہے یہ جھاڑو مارنے نال ملتا ہے مردوں سمجھو کہ کتابوں پڑھنے نال ملتا اے یار نے کوئی تے کھلو کے جس ویلے غلام علی میرے حضور کو فقیری کی تھی آپ فرمانے میں سارے لوگی آندے نے جسدار منگانی والے دا میں سارے لوگی آندے نے جسدار منگانی والے دا میں سارے لوگی آندے نے جسدار منگانی والے دا میں سارے لوگی آندے نے جسدار منگانی والے دا بے شک میں منگتا ایک پیار منگانی والے دا میں سارے لوگی آندے نے جسدار اس نے کہا دوں یہ کیا فرمایا یہ ہمارا علم ہے کیسے ملے گا فرمایا غلامی سے مولانا روم کے غلام ہو گئے اب وہ مجذوب تھے یہ ملامت ہے اب بار بار جاتے ہیں بابا جی کی خدمت میں جب بابا جی نے کرم کیا تو مولانا روم خود کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد اس وقت تک مولانا نہیں بنتا جب تک شاہ شمس تبریز جیسے فقیروں کی غلامی نہ کرتے کیونکہ فقیر ادب سے کھاتے ہیں فقیروں کے پاس جو ڈگری ہوتی ہے وہ ادب والی ہے وہ کہتے ہیں علم تو بڑھیا پر بھی پہنچی لیکن ادب نہیں ہے اس لیے بڑے بڑے 7.5 لاکھ سال طواف کعبہ کیتا تھی اس شیطان لیکن راندہ درگاہ ہو گیا 6.5 لاکھ سال سجدے کی جگہ جگہ چپے چپے دے سکتا لیکن راندہ درگاہ ہو گیا کیونکہ ادب نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا یہ جو میرا گھر ہے نا بیت اللہ اس میں میری نشانی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے وہ پتھر جب دکھایا تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے میں نے اس پتھر کو دیکھا وہ اسی طرح پڑا ہوا تھا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے حضرت عمر کہنے لگے میں نے مشورہ دینا شروع کیا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پتھر کو چاہے نماز بنایا جائے اس کو چاہے نماز بنایا جائے اس کو مصلی نماز بنایا جائے جس جگہ نمازی نماز پڑھتا ہے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ اس پتھر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ پیارے صحابی ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنایا، انہوں نے کہا جی شراب کو حرام قرار دیا جائے، اللہ نے قرآن بنا دیا، انہوں نے کہا جی یہ جو مائیوں بھی آئی ہیں یہ پردے میں نہیں آئی ہیں، ان مائیوں میں اور عام مائیوں میں فرق ہوتا ہے، پردے کی بات کی ادھر سے اللہ نے آیات نازل کی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کوئی عام پتھر نہیں، یہ وہ پتھر ہے جس نے آپ کے جدی اعلیٰ حضرت ابراہیم کے قدموں کو چوما ہے، اس پتھر کو عام جگہ پہ نہیں بلکہ چاہے نماز میں لگایا جائے، کیونکہ سب سے اندر والی جگہ جو ہے وہ مصلی ہوتا ہے، اسے اس جگہ لگا دیا جائے، یہ میرا مشورہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میرا عمر مجھے مشورہ دے رہا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا جلدی جلدی جاؤ اور میری طرف سے اعلان کرو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ قرآن میں ہے نا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، انہوں نے بھی کہا کہ چاہے نماز بناؤ، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے کعبہ بناتے تھے، جب کعبہ تیار ہوا تو فرمایا مجھ سے کچھ مانگ، کیونکہ قیمت مانگ، تو آپ نے کہا مولا تو مجھے قیمت دے گا؟ فرمایا ہاں قیمت دوں گا۔ فرمایا مولا ایک تو امامت جو ہے، امامت یہ میرے خاندان کو میری اولاد کو عطا فرما، سورہ بقرہ ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا میں قبول کی، امامت تیرے گھر کو دوں گا، لیکن اس کو جو تیری اتباع کریں گے، جو سادات تیرے راستے میں چلیں گے ان کو امامت ملے گی، بہت بڑا منصب ہے، یہ تیری اولاد کو عطا کروں گا، اس کی قیمت مانگ تجھے دوں۔ فرمایا مولا میں قیمت یہ مانگتا ہوں کہ یہ جو آخری پیغمبر تیرا ہوگا، جو سب کی شفاعت کرے گا، شفاعت کبریٰ کا صحرا جس کے سر پہ سجایا جائے گا، اور جو تیرا محبوب بھی ہے اس کو میری آل میں سے کر دے تاکہ مجھے فخر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم وہ بھی تیری نسل سے ہوگا، جب درود پڑھا جائے گا تیری اوپر بھی ہوگا، تیرے سارے خاندان پر بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور یہ آل ابراہیم جو ہے ان سب پر درود ہوگا، ابو طالب پہ بھی درود ہوگا کیونکہ وہ آل ابراہیم ہے، عبداللہ پر بھی ہوگا کیونکہ وہ آل ابراہیم ہے، ان پر درود ہوگا، وہ تیری ملت پہ ہوگا، ملت ابراہیمیہ پر ہوگا، اور تیری نسل سے ہوگا، ہم نے تیری دعا قبول کر لی۔ فرمایا مولا اس گھر کو بسانے والے کو بھیج دے، اور وہ بسانے والا آخری پیغمبر تھا۔ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے جب آپ نے حضور کو مانگا، کیونکہ حضور نے دل ہے رحمت للعالمین ہے، اللہ نے پتھر کے اندر نرمی ڈالی، پتھر کا جو ہارڈ پن تھا ختم ہو گیا، وہ نرم ہو گیا، یہ وہ پتھر ہے۔ آپ کو شیشے میں وہاں لگا ہوا ہے، سب کامل میں ابراہیم کہتے ہیں، شرطے کھلوتے ہیں انہوں جنبازہ کہتے ہیں یلا یلا حاجی یلا حاجی یلا، دیڑے بھی کھڑو دیڑے، ہاں جی اسی طرح کر رہے ہیں اللہ مسان لے جائے آمین آمین۔ جگہ سے بھی حاجی ارشد صاحب پتی کوئی کرنے سن اسی پھر ٹور کے آج پھر چون لے لیں، اسی اگر پتر تسا جو مرضی کرو سا 15 دن رہنا دے کام کرنا، تو آج توڑے پیو نے نہیں نہ پتر ساڑھے پیو نہ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ، نوکر کے بندہ کرو کے ہے جی پیر نصیر نے پہلا عمرہ کیتا ہے، آپ حضور نے عاشق کی قسم نے دی، کیا بات ہے، جس نے جو ہی حضور یہ جاریت کیا نشاہ نصیب تک آسر رواہ ہے، یا فرمانی تھی جس کے مقدر میں قضائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں قضائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، سنو اوئے دوری سن، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، ساڑھے بابے نے سنو ادب سکھایا، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در۔ سوائیں جے اگر تو حکم فرما میں اپنے پلک بچھا دے اے نظر صفائی کرا، پلکوں سے کیے جائے، یہ ادب اللہ نکالے، یہ بے ادب کیا کر رہے
150 रुपए की जुती ऐसे पकड़ी हुई नवाजे शरीफ के सामने और जुती मार पिछड़ा प्यार अच्छे पकड़ी हाथ लाइए उधरों मोबाइल लाया क्या मैं बना तुम तो मेरे नाम से ना देखे मैं 2 मिनट गया आज क्या करना वो भी बना शर्म करो कहाँ खड़े हो किस जगह और किस मकाम पे खड़े हो ये दुनिया के शाह का दरबार नहीं ये इमाम अंबिया का दरबार है हुजूर फरमाते हैं जो मेरे रोजे पे और मेरी कब्र पे सलाम करने आया गोया वो मेरी जिंदगी में मेरे सामने सलाम करने आया फरमाया मां बहन बैठी तो मिंबर ही हो तो तुम मेरे आदर जन्ना इसने मेरे मिंबर और रियादुल जन्नह की ज़ियारत की है और मैं वो जनती है और उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है वहां बड़े अदब का मकाम है गर्दनें झुका के अपने गुनाहों को सामने रखते हुए आंसू बहाते हुए दरूद पढ़ते हुए हुजूर के सामने जाए और मेरे साईं हुजूर फरमाते बेटा जब आप पहली दफा जाए तो पहली दफा रोज़े रसूल पे आप जाए तो सबसे पहले कलमे शहादत हुजूर के सामने पढ़े या सुनो मैं आपके सामने पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो साईं गला पता नहीं नेड़े गल पता नहीं रूशी पढ़ो एक पत्थर निकाली पत्थर को हजरत इब्राहिम का कदम मिला इज्जत बन गई और गौर और सुने पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के साथ लगा इज्जत पा गया शान मिल गई इज्जत मिल गई पत्थर को क़यामत तक उस पत्थर की हिफाजत की जाएगी हजूर की विलादत से 4,500 साल पुराना ये पत्थर है पहले का है 4,500 साल अल्लाह ने तूफान है उस तूफानों से बचाया बारिशों से बचाया हिफाजत करता रहा इस पत्थर की बाकी पत्थर गई है तो गई है तूफान आते रहे रेत चढ़ती रही काबे की दीवारें गुम हो गई नहीं मिली लेकिन पत्थर को रब ने बचाया 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 हिफाजत होती रही फानूस बन के जिसकी हिफाजत वहां करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे क्या इस पत्थर की इतनी हिफाजत क्यों की जा रही है पर मैं ये आम नहीं इस पे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं इस पे कदम लगे वो पत्थर करामत हो गया वो पत्थर करामत हो गया अजमत वाला बन गया शान वाला बन गया इज्जत वाला बन गया और जिसके वजूद में रसूल का ब्लड आ जाए उसे आले रसूल कहते हैं उस ब्लड की वजह से उसे इज्जत मिली है बज़ाहिर उसके अमाल अच्छे नहीं थे तो ज़रूरत भी नहीं था इज्जत उम्मतियों ने क्यों की उम्मतियों में फिर मियां साहब जैसा कोई अकीदा भी हो वो फिर कहते हैं औलाद तेरी दावत का मैं पहले तकरीर शुरू में पहले कहा जब आपने मान लिया तो फिर गिरा क्यों करते हैं छोड़ दे जब रसूलुल्लाह की औलाद को मान लिया है कि औलाद है अहले बैत है तब फिर आप कुर्बान क्यों नहीं होते जिंदगी का तो एक लम्हे का नहीं पता किस टाइम पे आने किस वक्त फरिश्ता आसमान पे चढ़े लेकिन कोई निस्बत तो लेके जाओ ना दोस्तों या किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ लेकिन जिसके बन रहे हो ये खुदा की कसम ये जरा देख लेना जिसके बन रहे हो उसका ताल्लुक फातिमा ज़हरा के खानदान से है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे पाक को जब यजीद के दरबार में ले जाया गया यजीद ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे के सर की बेरुखी शुरू की उसके हाथ में छड़ी थी उसने इमाम अली मकाम के लबों पर मारना शुरू की और बकवास करने लगा और बकवास करके कहने लगा ऐ मेरे अबा अब्दाद जिनको बदर में हजरत मौला अली ने कत्ल किया था आज अगर तुम होते तो खुश होते मैंने बनु हाशिम के खानदान के साथ क्या किया है और विनतियां करने लगा बाज ने तो लिखा है कि उसने अपना पांव इमाम अली मकाम के मुंह के ऊपर रख दिया बेइज्जती करने लगा उसके दरबार में एक रूम का एलची बैठा हुआ था जो ईसाई था वो खड़ा हो गया उसने कहा यजीद ये किसका सर है और ये बीबियां कौन है जिनको तूने कैदी बनाया हुआ है और ये 13 साल का नौजवान कौन है जिसके हाथों में तूने बेड़ियां डाली है यजीद कहने लगा ये हमारे नबी की औलाद है
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये उनके खानदान की बेटियां हैं। ये मौला अली की बेटी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो सानिए ज़हरा है। और ये कौन है? ये लड़का कौन है? उसने कहा ये ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन है। उसने कहा ये सर किसका है जिसकी तू बेइज्जती कर रहा? यजीद कहने लगा ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा का नवासा है। देखो तारक, देखो हमारा नबी जिनका कलमा पढ़ते हैं, जिनके तरीके कार पे नमाज पढ़ते हैं, ये उनका नवासा है।